دوستو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ بنی اسرائیل میں ایک بہت نیک پرور اور برگزیدہ خاتون تھیں۔ جب وہ حاملہ ہوئیں تو انہوں نے اپنے پروردگار سے ایک منت مانگی کہ اے اللہ، میرے پیٹ میں جو بچہ تیری رضا سے پیدا ہونے والا ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، یعنی دنیاوی ذمہ داریوں کا بوجھ اس پر نہیں ہوگا، اور وہ بچہ تیری عبادت اور ہیکل سلیمانی کے خدمت گاروں میں سے ہی ہوگا۔ دوستو انہوں نے یہ سب اس لیے کہا کہ ان کو توقع تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا عطا فرمائے گا، لیکن جب ان کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، میں نے تو لڑکے کا سوچ کر ہی یہ منت مانگی تھی کہ وہ تیرے ہیکل کی خدمت میں وقف کروں گی، لیکن مجھے تو نے بیٹی عطا کی ہے۔ لیکن اس وقت تک ہیکل کی خدمت کے لیے لڑکیوں کو قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ دوستو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی کو حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے کیا کہ وہ اس بچی کو ہیکل کی خدمت کے لیے قبول کر لیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو اور اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں سے تھے، اور ہیکل سلیمانی کے کاہن اعظم بھی تھے۔ لہٰذا حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کے کہنے پر حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کو ہیکل کی خدمت کے لیے اپنی کفالت میں لے لیا۔ حضرت مریم ہیکل سلیمانی کے ساتھ متصل ایک حجرے میں قیام پذیر ہو گئیں، اور جب کبھی بھی حضرت زکریا علیہ السلام ان کے حجرہ میں جاتے تو دیکھتے کہ ان کے پاس طرح طرح کے بے موسمی پھل اور میوہ جات پڑے رہتے تھے، اور جب بھی ان سے بات کرتے تو وہ انتہائی علم و حکمت اور معرفت کی باتیں ان کے ساتھ کرتی، جن پر حیران ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک دن ان سے سوال کیا کہ اے مریم، تمہارے پاس یہ سب کچھ کہاں سے آتا ہے اور یہ علم و حکمت تم نے کہاں سے سیکھی؟ تو حضرت مریم علیہ السلام ان کو جواب دیتی کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے۔ دوستو کچھ علماء کرام کے مطابق قرآن میں جن پھلوں اور میوہ جات کا ذکر آیا ہے اس سے مراد علم و حکمت اور معرفت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو اپنی خدمت میں قبول کر کے ان کو عطا فرمائی۔ دوستو حضرت مریم علیہ السلام ایک برگزیدہ خاتون تھیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی خاطر انہوں نے خود کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کرتے ہوئے لوگوں سے خلوت اختیار کر لی تھی، جہاں وہ صبح و شام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی تھیں۔ قرآن پاک کی سورہ مریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور کتاب یعنی قرآن میں مریم کا تذکرہ کرو، جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مکان کے مشرقی حصے میں چلی گئیں، پھر انہوں نے اس کی طرف سے خلوت اختیار کر لی تو ہم نے اس کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا، سو وہ ان کے سامنے ایک خوبصورت مرد کی صورت میں آیا، اور مریم بولی کہ اگر تم پرہیزگار ہو تو میں تم سے بچنے کے لیے رحمان کی پناہ لیتی ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ میں تو تمہارے رب کی طرف سے بھیجا گیا ایک فرشتہ ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ میں تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا بخشوں۔ مریم نے کہا، کیوں کر ہوگا جبکہ مجھے کسی مرد نے بطور شوہر کبھی چھوا تک نہیں، اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ فرشتے نے جواب دیا کہ یوں ہی ہوگا کیونکہ تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ اس کے لیے آسان ہے، اور میں اس کو اس طریق سے پیدا کروں گا تاکہ اس کو ہم اپنی طرف سے لوگوں کے لیے نشانی اور ذریعہ رحمت بنائیں، اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے۔ چنانچہ وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئیں اور اس کو لے کر کہیں دور چلی گئیں۔ دوستو قرآن مجید میں حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر انتہائی احترام کے ساتھ کیا گیا ہے، اور قرآن کریم میں صرف ایک عورت کو ان کے نام سے مخاطب کیا گیا ہے، اور وہ حضرت مریم علیہ السلام ہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے نام سے پوری ایک سورہ مریم نازل کی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا سارا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ دوستو قرآن مجید کے مطابق جب حضرت مریم علیہ السلام پر درد ذہ کا وقت آیا تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کھجور کے ایک سوکھے تنے کے نیچے جنم دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے اس سوکھے تنے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد پانی کا ایک چشمہ جاری ہوا، اور سوکھے کھجور کے تنے سے میٹھی رس بھری کھجوریں ان کے سامنے آ گریں۔
اور ان کھجوروں اور پانی کو پینے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو راحت بخشی۔ دوستو، جب حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر واپس شہر لوٹیں تو لوگوں نے ان کی گود میں بچے کو دیکھ کر ان پر الزامات لگانے شروع کر دیے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ پھر وہ اس کو اپنی گود میں اٹھا کر اپنی برادری والوں کے پاس لے آئیں۔ وہ کہنے لگے کہ مریم، یہ تو نے برا کام کیا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ تو مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بولے کہ ہم اس سے کہ گود کا بچہ ہے کیسے بات کریں؟ بچے نے کلام کیا اور کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی گود میں اپنا پہلا معجزہ دکھاتے ہوئے سب لوگوں سے کلام کیا، جس پر حضرت مریم علیہ السلام کی بے گناہی اور پاکیزگی سب پر ثابت ہو گئی۔ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا سارا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ اس نسبت سے مسلمانوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے لیے انتہائی عقیدت و احترام پایا جاتا ہے، اور مسلمان اپنی عقیدت اور محبت کی وجہ سے ہی اپنے بچوں کے نام بھی مریم اور عیسیٰ رکھنا پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا میں نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔